مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ لوگ جو اعمال اچھے کرتے ہیں اور وہ لوگ جو گناہ تو کر لیتے ہیں مگر اڑتے نہیں گناہوں پر، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں. حضرت علامہ علاء بن زید فرماتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کے پاس گیا اور وہاں پر شاہ بن حوشب یہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم دونوں مالک بن دینار کے پاس بیٹھے رہے. جب مالک بن دینار کے پاس سے ہم دونوں شاہ بن حوشب اور میں دونوں باہر نکلے تو یہ علاء بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے شاہ بن حوشب سے کہا کہ مجھے کوئی بات تو سناؤ. وہ کہنے لگے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو الدرداء نے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے جب تک میری عبادت میں رہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو انسان سے جو برے اعمال ہو جاتے ہیں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اگرچہ ان کے برے اعمال زمین کی وسعتوں کے برابر ہیں. دو چیزیں ارشاد فرمائیں. پہلے نمبر پہ میری عبادت میں مصروف رہتے ہیں. یہ جو میں نے کہا کہ اسباب بندے کے پاس سچی امید کے لیے انسان کے پاس اعمال کا اور ایمان اور اعمال کا ہونا یہ لازمی ہے. فرمایا میرے بندے جب میری عبادت میں مصروف رہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اگر ان سے برے اعمال ہو جاتے ہیں تو یہ بندے معافی نہ بھی مانگے تو میں ان کو معاف کر دوں. آگے فرمایا کہ اگر ان کے گناہ اور ان کی لغزشیں زمین کی وسعتوں کے برابر ہوئی تو پھر بھی ان کو معافی عطا فرما دیتا. اور ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں مجھے کسی کا خوف نہیں ہوتا. یہ بندوں سے میری محبت ہوتی ہے. تو اعمال جو ہیں ان کو شرط قرار دیا اور اعمال جب ہوں گے تو گناہوں کو معافی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک نہ کرنے کے ساتھ مشروط کیا کہ عبادت بھی کرتے رہیں میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں. اس حال میں جب یہ قیامت کے دن آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ان کے بڑے بڑے گناہ جو یہ زندگی میں کرتے رہے آج ان کے نامہ اعمال نہیں ہوں گے. وہ سارے کے سارے ان کے گناہ جو ہیں میں ان کی نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دوں گا. اور ساتھ ہی حضرت ابو العباس بن شریح آپ فرماتے ہیں کہ میں مرض الموت میں مبتلا تھا. ایک دن امام ابو قاسم قشیری رحمۃ قشیریہ میں ہم اس کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو العباس بن شریح آپ فرماتے ہیں کہ میں مرض الموت میں مبتلا تھا. ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ علماء اللہ. حضرت ابو العباس بن شریح فرماتے ہیں کہ سب علماء اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ایک سوال پوچھا. فرمایا کہ کیا تم سب نے علم کے مطابق عمل کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ سوال کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ دینا کسی غریب کو خیرات کر دینا ہم عمل کر کے فارغ ہو گئے. انسان کے عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور خاتمے پہ جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم اعمال کا دار و مدار ان کے خاتموں پر ہوتا ہے. لاکھوں روپے اخراج کر دو
غریبوں کی مدد کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ سارا کچھ کر دو گے اینڈ پر تمہاری نظر نہ آئے تمہارے سے مقصد کیا ہے. اگر تو یہ خیرات کر کے تم نے غرباء کی گردن پہ سوار ہو جانا ہے تو فرمایا اس کی رب کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اپنے رب کو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کی تعریف آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دو اس کو جو آپ دینا چاہتے دے دیں مگر مشروط ہو کہ غریب اپنی مرضی سے واپس کرے گا. ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے. اس کو یہ کہا جائے گا کہ جب کبھی زندگی میں تم اپنے آپ کو خوشحال محسوس کرو تو یہ قرض واپس کر دینا اور اگر تم خوشحال محسوس نہیں کرو گے تو ہم کبھی اس کا تم سے تقاضا نہیں کریں گے. یہ قرض حسنہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی تم میرے بندوں پہ قرض کرتے ہو نا یہ مجھ پہ قرض حسنہ ہوتا ہے. اس کا تم مطالبہ نہیں کر سکتے. اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے فرمایا حضرت ابو العباس شریح فرماتے ہیں کہ تم نے کس قدر اپنے علم پہ عمل کیا ہے. تو حضرت ابو العباس بن شریح فرماتے ہیں کہ سب نے یہ عرض کی کہ یا رب العالمین ہم سے غلطی ہوئی ہم سے. میں یہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہا ہوں آپ سننے کے لیے آئے ہیں مجھ سے سوال ہو کہ خطبہ کیوں دے رہا ہے. اب یہاں پر آ کر اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. وہ تو جانتا ہے کہ میرے مقاصد کیا ہیں. آپ گھروں سے چل کے مسجد میں آ گئے ہیں آپ کے مقاصد کیا ہیں. تو مقصد جو کامیاب ترین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آغاز سے لے کر انجام تک تمہاری نظر میری طرف ہوتی ہے. کوئی اور تمہاری زندگی میں کوئی مقصد تمہارا نہ ہو. وہ تم علم حاصل کر رہے ہو وہ تم عمل کر رہے ہو وہ تم خیرات کرتے ہو یا عبادت کر رہے ہو. کوئی بھی کام کرو تو اس کے پیش نظر تمہارے پیش نظر میری منشا اور میری رضا ہو. تو جب علماء سے پوچھا گیا نا کہ بتاؤ تم نے جتنا علم تمہیں تھا عمل کر لیا ہے. سب گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ مولا ہم سے غلطیاں ہوئی ہم سے خطائیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا دوبارہ فرمایا کیا تم بتا سکتے ہو کہ کتنا علم تمہارے پاس تھا تم نے اس پہ عمل کر لیا ہے. تو حضرت ابو العباس بن شریح فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رب العالمین ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. تو نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی سارے گناہ معاف کر دوں. تو میں نے کہا کہ مولا میرے اعمال شرک سے پاک ہیں اور باقی میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ تم مجھ کو معاف کر دے. باقی جو اعمال کی تکمیل اور حسن کی اقلیت ہے وہ ہمارے ہم خود ایک نکارا اور کمزور سے انسان ہے. ہم تیری ان شرائط پہ کب پورا کر سکتے ہیں. بس ایک چیز ہے کہ شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے اور بقیہ جیسے بھی ہے وہ تیری بارگاہ میں موجود ہے. امید یہ ہے کہ وہ معاف کر دے گا. تو حضرت ابو العباس بن شریح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ہم نے تم سب کو بخش دیا.